تو اصل چیز کیا ہے، اور ہمارے مشائخ کی تو عادت یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو فرسٹ اینڈ لاسٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ قبول ہو جائے، یہ مین کرائٹیریا ہے۔ بات اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے، مجموع کے یہاں نہیں۔ ہمارے مشائخ مجموع کے پیچھے کبھی نہیں گئے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، بہت بڑے مجاہد ہیں۔ یہاں کئی لوگوں کو ایک غلط پرسیپشن خیال رہتا ہے کہ صوفیہ کرام وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور 2 ٹکے کے کام کے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، انفرادی ذکر، انفرادی عمل۔ اللہ کے بندوں، اجتماعی اعمال اگر کسی نے کیا تو صوفیوں نہیں کیے۔ ہر لائن سے آپ کو ملے گا، علمی لائن، تبلیغ کی لائن، جہاد کی لائن، قاضی ثناء اللہ پالنپتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مشہور نام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا مشہور نام، کتنی بڑی علمی لائن۔ تفسیر مظہری لکھی، قاضی ثناء اللہ پالنپتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو تفسیر مظہری انہوں نے لکھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فیمس ہمارے نقشبندی بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ بر صغیر میں حدیث سب سے پہلے لانے والے یہ بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جتنے یہاں اس وقت علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے بھی ہوں، غیر مقلد ہوں، بریلوی فقہ کو مذہب کے ہوں، یا دیوبندی ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوں، سب کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، کیونکہ ادروائز سب کی سند آگے ناقص ہو جائے گی، کیونکہ وہیں سے حدیث کیونکہ آئی بر صغیر میں ان کے ذریعے۔ تو اتنے بڑے بزرگ، میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نقشبندی حضرات اتنے اللہ پاک صوفیوں سے ہر لائن سے کام لیتا ہے، اور کرنا ہی یہی ہے۔ اس میں میں بات ابھی وہی کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں بیان کیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے مجمع آتے تھے ان کے بیان میں۔ تو ایک دن وہ بیان ختم ہو گیا، ان کو کچھ کام تھا، کچھ دیر اپنا کچھ بیٹھے رہے، مجمع سارا چلا گیا۔ جب باہر جا رہے تھے تو جامع مسجد دہلی کے سیڑھیوں پہ پہنچے تو ایک بوڑھا دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، یہ مولانا شاہ اسماعیل شہید شاہ اسماعیل کا بیان کیا اسی مسجد میں ہوگا؟ اب وہ یہ زمانہ تو آج ہے نا ہمارا انٹرنیٹ کا اور ٹی وی کا اور میڈیا کا، کہ ایک ایک کی شکل اپنے گھر والوں سے کم واقف ہوتے ہیں، دوسروں کی شکل سے مزاحدہ واقف ہوتے ہیں، تو کلپس آ رہی ہیں، یہ آ رہے ہیں، فلان آ رہا ہے۔ وہ زمانہ تھا، آبویسلی کمیونیکیشن ایسی نہیں تھی، اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آ کے اس نے ان سے پوچھا کہ جی وہ مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہو گیا؟ تو انہوں نے بولا ہاں بابا وہ تو ہو گیا۔ تو اس نے بڑی آہ بھری، اوہو، میں تو اپنے گاؤں سے اتنی دور سے چل کے آیا تھا کہ ان کا بیان سنوں گا۔ آج تو اللہ نے دیکھو نا کتنی آسانی فرما دی، پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت آن لائن دنیا میں کہاں بیٹھے آرام سے، اللہ پاک نے دین کتنا آسان فرما دیا ہمارے لیے۔ وی شوڈ بی تھینکفل، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خیر کی بات کتنی جلدی ہم سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی آہ بھری، اوہو اب کیا ہوگا؟ اچھا یہ فیسلٹی تو تھی نہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آپ www.ismail.com پہ کریں تو آپ کو بیان مل جائے گا، یا بھائی کو بولیے گا آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے۔ نعمتیں ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نعمتیں ہیں کہ آج اللہ نے یہ نعمت دے دی کہ ہمیں ان اکابرین جو ہمارے اکابرین بیان کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اتنی فراوانی سے مل جاتا ہے۔ پہلے تو ایک ایک کلمی نسخے ہوتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ آپ کو کتنے 100 نسخے چاہیے، کتاب کے 1 منٹ میں مل جاتے ہیں، پریس سے دبدب چھپ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ایک نسخہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، کلمی ہوتا تھا۔ اینی تو اس نے بڑی آہ بھری اور کہا کہ اوہو میں تو محروم رہ گیا۔ تو انہوں نے بولا کہ اچھا بابا اگر میں تمہیں مولوی اسماعیل کا بیان سنا دوں، یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے ہاں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔
تو وہاں دہلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے اور پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بیان تھا جو انہوں نے مسجد میں کیا تھا دوبارہ اس کو سنا دیا ایک آدمی کو. بعد میں کسی کو پتہ چلا, اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک بندے کے لیے آپ نے پورا بیان دوبارہ سنا دیا. تو ان کا کیا پیارا جواب کہ میاں پہلے بھی ایک ہی کو سنا رہا تھا اور اب بھی میں نے ایک ہی کو سنایا. فقراء کی نظر ہر عمل میں اس کے آگے قبولیت کی ہوتی ہے.